میرے محترم بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے پر کھڑے تھے کہ آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ نے اس جنازے کو دیکھ کر فرمایا کہ مستریح او مستراح منہ، کہ یہ جنازہ مستریح ہیں یا مستراح منہ ہیں۔ مستریح کس کو کہتے ہیں اور مستراح منہ کس کو کہتے ہیں؟ مستریح کا ترجمہ ہوگا خود آرام پانے والا، یعنی ایمان والا بندہ جب دنیا سے گزرتا ہے تو وہ آرام پاتا ہے۔ کیسے؟ ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی الجھن، وہ آرام پا کر کے قبر کے حوالے ہوتا ہے۔ یا تو مستراح منہ ہوتا ہے جنازہ، یعنی دوسرے لوگ اس سے آرام پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ زمین، آسمان، جانور، پرندے، درخت، کھیتی، یہ سب چیزیں اس آدمی سے راحت پاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روئے زمین پر رہ کر کے امت کے لیے بھی اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی درد سر تھا کہ جو دنیا سے چلا گیا تو تمام چیزوں نے اس سے راحت پائی۔ آپ نے فرمایا کہ چیزیں بھی اس سے راحت پاتی ہیں اس طرح کہ اس کے اثرات بارش پر بھی پڑتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی سرکشی کی وجہ سے اور اس کے فسق اور فجور کی وجہ سے بارش بھی کم ہوتی ہیں یا بارش بند ہو جاتی ہیں، اس کے اثرات سیدھے بارش پر بھی پڑتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے مرنے سے اللہ کی مخلوق راحت پاتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ میدان ہے دنیا کہ ہم کیا بنے؟ مستریح بنے، ہم آخرت اپنے لیے سنواریں، جس جنت کو سنتے ہیں اس کی ہم تیاری کریں، اور جو بھی سنتے ہیں لالچ ہونی چاہیے۔ جیسے دنیا پرستوں کے دلوں میں دنیا کی لالچ ہوتی ہے، مال کی لالچ، حرص ہوتی ہے۔ کافروں کے دلوں کے اندر مال کی لالچ، زندگی کی لالچ، اور زندگی سنور جائے اس کی لالچ۔ تو ایمان والے کے دل کے اندر جنت کی اور جنت کی نعمتوں کی لالچ ہونی چاہیے کہ آدمی سنے تو اس کے دل کے اندر حرص پیدا ہو، اس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو، وہ کرنے والا ہوگا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی ایک بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ لوگوں کے مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دیہاتی کے پیچھے اس کا کتا بھی چل رہا تھا۔ بعض مرتبہ دیہات کے اندر رہنے والا ہوتا ہے، وہ بازار آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کتا بھی آتا ہے، اور وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے پیچھے اس کا کتا بھی پھرتا ہے۔ کئی دیہاتیوں کو میں نے بھی دیکھا ہے کہ آ رہے ہیں کئی دیہات اور گاؤں سے بازار کے اندر، پیچھے کتا بھی ہے۔ یہ دیہاتی اس بزرگ کی مجلس کے اندر پہنچا تو اس کے پیچھے بھی کتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کا بہت بڑا مجمع ہے اور وہ لوگوں کو جنت کی بات کہہ رہے ہیں۔ اس دیہاتی نے بزرگ کو کیا کہا کہ آپ بہتر ہیں یا میرا ایک کتا بہتر ہے؟ دیہاتی ان پڑھ بیچارہ گنوار تھا، اس نے کہا آپ بہتر ہو یا یہ میرے پیچھے کتا ہے وہ بہتر ہے؟ تو بزرگ نے کہا بیٹا ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بہتر ہوں یا تیرا کتا بہتر ہے، ابھی میں نہیں کہہ سکتا، موت کے بعد کہوں گا۔ دیہاتی نے کہا کہ موت کے بعد تو کوئی بولتا ہے، مرنے کے بعد تو کہیں دیکھا نہیں کہ جنازہ بول رہا ہو۔ ایک عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوا، یہ دیہاتی جنازے کے اندر شریک ہوا۔ جب لوگوں نے جنازہ کاندھوں پر اٹھایا لے کر جا رہے قبرستان کی طرف، دیہاتی بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا رکو۔ لوگوں نے ہٹایا اس کو، لیکن اس نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میرا ایک سوال ان سے باقی رہ گیا ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے جنازہ زمین پر رکھ دو تو میں یہ سوال کر لوں
تو یہ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ نہیں کہ مجھے پتا چلے. لوگوں نے جنازہ نیچے رکھ دیا. اس نے چہرہ نہیں کھولا, کفن تو برابر پہنا ہوا تھا, خالی وہ جھک کر کے کان کے پاس گیا اور کہنے لگا, حضرت آپ نے مجھے کہا تھا آپ کے حیاتی میں کہ میں بعد میں بتاؤں گا, کیا ابھی بتا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی طاقت دی. جو اللہ نرجیو چیزوں کو بولنے کی طاقت دے, وہ سجیو چیزوں اور مردوں کو بلانے پر بہت قادر ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. قرآن میں ہر جگہ پڑھتے ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کان اللہ علی کل شیء مقتدرا. ہر چیز اللہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں, تیرے کتے سے میں کہیں زیادہ بہتر ہوں, اس لیے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوا اور ایمان کے ساتھ میری موت آئی, اور ایمان کے ساتھ موت آئی, اللہ نے میری مغفرت کر دی, تو میں تیرے کتے سے افضل ہوں. اب میں نے تجھے جواب دیا. تو میرے بھائیوں, ہم دنیا کے اندر آخرت کو سنوارتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ایمان بھی بہترین عطا کرے گا. اور خاص کر اللہ ایسے موقع دیتا ہے, مبارک مہینہ اور مبارک گھڑیوں کا ایک موقع ہوتا ہے. کئی لوگ ان بیماریوں کے اندر روزانہ کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ایک ایک دن میں 5-5, 7-7 جنازے اٹھتے ہیں. اور یہ کورونا میں ہم نے دیکھا کتنے لوگ قبرستان کے حوالے ہو گئے, بیماریوں میں بیچارے لوگ چلے گئے. بعضوں کو ٹھیٹ وہ رمضان تک پہنچے لیکن رمضان نصیب نہیں ہوا. تو یہ اللہ ہمیں موقع دیتا ہے, اسی کے اندر ہم جنت کی باغ و بہار کو کما سکتے ہیں, جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے چند ایسے اعمال ہوتے ہیں, اللہ اس کی نسبت سے ہمیں جنتی بناتا ہے. حجت الاسلام امام غزالی نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کے جنازے میں کوئی نہیں گیا. بیچاری اس کی بیوی باہر نکلی, بلا رہی ہیں کہ بھائی اس کو کوئی غسل دو, اس کو کوئی کفن پہناؤ, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں کیسا ہوگا کہ کوئی اس کا بدن دھونے کے لیے تیار نہیں, کفن پہنانے کے لیے تیار نہیں. اس کی بیوی بازار گئی, 4 مزدور لے آئی. مزدوروں کو کہا کہ تم اس کو نہلا دھلا دو اور اس کو کفن پہنا دو. مزدوروں نے اس کو غسل دیا, کفن پہنا دیا, پالکی کے اندر رکھ دیا. اس نے کہا, اسی عورت نے کہا کہ بس اب تم نے اتنا کام کیا, تم کو مزدوری پوری مل جائے گی, اب اس کو اٹھا کر کے قبرستان تک خالی پہنچا دو. انہی مزدوروں نے اٹھایا اور وہ قبرستان تک گئے, قبرستان کے میدان میں اس کو رکھ دیا. اس وقت کے بنی اسرائیل کے بہت بڑی عبادت گزار اللہ کے کامل ولی وہ مراقبہ میں تھے. الہام ہوا کہ میرے بندے اٹھ, مراقبہ سے نکل جا, ایک کتب اور ابدال کا جنازہ پڑا ہے, تو جا کر کے نماز پڑھ لے, اللہ تیری مغفرت کرے گا. کس کو اللہ فرما رہے ہیں؟ صاحب کشف کو, کہ جس کے دل کے اندر اللہ الہام کرتا ہے, جس کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے, اس کو کہا کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھ. جیسے انہوں نے شرکت کی تو پورا گاؤں ٹوٹ پڑا کہ یہ کس کا جنازہ ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی شرکت کر رہا ہے. ان کا دیکھ کر کے سب آ گئے, اتنا بڑا مجمع ہو گیا کہ یہ اللہ کے ولی بھی دنگ رہ گئے کہ آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا. خیر, انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی, عزت کے ساتھ ان کو دفن کیا, لیکن ان کے دل میں بات آئی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ کوئی نہیں آیا, اللہ نے مجھے بھیجا, اور میں آیا تو سب آ گئے, اور اس کا کون سا وہ نیک عمل تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی. انہوں نے دل میں طے کیا کہ میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا. انہوں نے تحقیق کی تو اس کی بیوی نے کیا کہا کہ یہ کوئی عبادت گزار نہیں تھا, رات کو شراب پیتا, پوری رات شراب کی مستی میں وہ گزار دیتا. جب رات کا اندھیرا ہوتا, نشہ اترتا, تو کونے کے اندر بیٹھ کر کیا کہتا, میرے رب خالی مجھ کو تو اس جہنم کے کونے کا دیدار کرا دے جس کونے کے اندر میں جاؤں گا. میں اتنا بڑا مجرم ہوں
اور اتنا بڑا گناہ کبیرہ کرتا ہوں کہ خالی وہ جہنم کا کھونا اور کونا بتا دے کہ میں کون سے کونے کے اندر پڑا رہوں گا تاکہ مجھے ڈر آئے. اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا؟ غسل کرتا اور فجر کی نماز پڑھتا. ایک تو یہ اس کی عادت تھی. ایک عادت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر یتیم کو رکھتا تھا. یتیم بچے کو لے لیتا, کچھ بڑا کرتا, شادی کرتا, پھر اس کو رخصت کر دیتا. پھر دوسرے یتیم کو لاتا, اس کو بڑا کرتا, شادی کر کے رخصت کر دیتا. کئی یتیم لڑکوں کو اس نے پالا پوسا, تربیت دی, بڑا کیا, شادی کی اور ان کو گھر بسا کر کے چھوڑ دیا. یہ عادت تھی. اللہ کے ولی نے فرمایا بس یہ اس نے اپنے پسینے کی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کی. اللہ نے اس کے صدقے طفیل اسے جنتوں کا مالک بنایا. ایک عمل ہوتا ہے بندے کا اس کی زندگی کے اندر, اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے صدقے میں اسے جنت عطا کرتا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنی شہوت پوری کریں گے جیسے یہاں دنیا میں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جنتی مرد کو, ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی. 100 مردوں کی. آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسا پانی نہیں نکلے گا کہ جس سے اس کو غسل فرض ہو اور غسل کرنا پڑے. آپ نے فرمایا ایک جنتی کی طاقت 100 مردوں کی. ابو ہریرہ پاس میں بیٹھے تھے. ابو ہریرہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو کہتے ہیں کہ ایک جنتی کو 72 حور ہیں, تو پھر وہ 72 حوروں کے پاس جائے گا؟ آپ نے فرمایا پورے ایک دن کے اندر 72 حوروں کے پاس چکر لگائے گا. ایک ہی دن کے اندر, ایک دن کے اندر 72 حوروں کے پاس وہ جائے گا. کون کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا, اللہ کے حبیب نے فرمایا میاں بیوی جب قدرتی حاجت پوری کرتے اس کے بعد وہ سست ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ان کے آپس میں ملنے کے بعد ان کے ملنے کی لذت 70 سال تک ان کے بدن میں رہے گی. 70 برس تک ان کے بدن میں رہے گی. آپ نے فرمایا جنت کے محلوں کے اندر بڑے عالی شان پلنگ ہیں, بڑے عالی شان سونے کے بنے ہوئے, اور ان سونے کے پلنگ کے اوپر بہترین اللہ نے تاج رکھے ہیں. تاج. ابھی ایک جنتی اپنی حور کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہوگا, اتنے میں اچانک اس کے محل کے اندر زوردار چمک ہوگی. چمک. یہ کیا سمجھے گا؟ اپنی حور کو کیا کہے گا؟ مانو نہ مانو اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے اور اللہ اپنی زیارت کروانا چاہ رہا ہے. بس وہ کہہ رہا ہوگا, اتنے میں ایک دوسری حور ظاہر ہوگی, کہے گی مجھے پہچانتے ہو, میں کون ہوں؟ وہ جنتی کیا کہے گا؟ تم حور ہو. وہ عورت کہے گی حور کیا, میں ہوں ولدینا مزید, میں ولدینا مزید ہوں. یعنی اللہ کیا فرماتے, ہمارے پاس اور بھی بڑی نعمتیں ہیں. وہ خالی ولدینا مزید حور کے ساتھ بات کرے گا, اس بات میں ہمارے نبی نے فرمایا 70 برس گزر جائیں گے. ابھی تو ایک کے ساتھ بات کر رہا تھا, یہ دوسری لدینا مزید کے ساتھ بات کرنے لگا, 70 برس گزر جائیں گے صرف خالی ہلکی بات کرنے میں. اب یہ 70 سال گزرے, ایک اور چمک ہوگی, وہ سمجھے گا اللہ کی زیارت ہوئی, لیکن وہ اپنا چہرہ اس طرف گھما کر دیکھے گا, اتنے میں تیسری حور اس کے پاس آئے گی. تیسری حور وہ دیکھ کر کہے گا کہ تو لدینا مزید, لیکن یہ کون ہے؟ تو لدینا مزید کہے گی حور, آپ ہی پوچھو کون ہے؟ وہ کیا کہے گی کہ میں قرۃ اعین ہوں, آنکھوں کی ٹھنڈک. قرۃ اعین, یہ پہلی ملاقات, اس میں ہلکی سی بات ہوگی, یہ ہلکی سی بات 70 برس کی ہوگی.
یاد رکھو میرے بھائیوں، کسی کان نے نہ سنا ہے، نہ کسی دل کے اوپر اس کا گزر ہوا ہے، نہ ہماری سوچ پہنچ سکتی ہیں، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہماری سمجھ کے باہر ہیں۔ ہم جنت کو سوچنا شروع کریں، جہاں ہماری سوچ پوری ہو جاتی ہے وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے۔ انسان سوچتا جائے، سوچ کا آخری کنارہ ہو، جہاں اس کی سوچ ختم ہو گئی جنت سٹارٹ وہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کے اوپر گزر ہوا، اللہ نے اتنے عالی شان باغ و بہار تیار کیے ہیں جنتی مردوں کے لیے۔ میرے بھائیو، امام حسن بصری فرماتے ہیں سب سے بہترین حوروں کا اگر کسی کو مہر ادا کرنا ہے، ایک نمبر کا مہر تو مسجد کی خدمت ہے۔ مسجد کی خدمت سے بڑھ کر کے کوئی مہر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد کی خدمت کرے گا جو آدمی، اللہ اس کو مہر بنا کر کے یہ قرۃ اعین بھی عطا کرے گا اور لدینا مزید بھی عطا کرے گا۔ اور اب ہم سب کو مہر چکانا ہے، سب تیار ہیں مہر چکانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کلر کام بھی چل رہا ہے اور وائرنگ بھی 2011-12 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد کئی جگہ پر ایسے وائر کٹ گئے تو اس کا بھی ریپیرنگ کام چالو ہے۔ دیکھو اللہ کے گھر کو میرے بھائیوں اگر خوبصورت رکھیں گے تو وہاں بھی اللہ خوبصورت محل دے گا۔ اور امام حسن بصری کون ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب نے ان کی گھونٹی رکھی ہے، تحنیک فرمائی تھی۔ یہ آدمی دنیا کے اندر جنت کے حور کو دیکھتا تھا، نظارے کرتا تھا نماز کے اندر، یہ آدمی نظارے کرتا تھا ذکر کے اندر، یہ آدمی نظارے کرتا تھا جس وقت سورہ رحمان پڑھتا تھا، سورہ واقعہ پڑھتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ویسے تو یہ مسجد ہمارے ہی محلے کی ہے تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا جو بھی خرچہ ہو تو ہم محلہ والے ہی مل کر کے یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ الحمدللہ ایک زمانہ تھا کہ مسجد کے اندر تنگی ہو رہی تھی، گرمی ہو رہی تھی۔ اب دیکھو مجمع بھی کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ بھر جاتا ہے، یہاں بھر جاتا ہے، اوپر بھر جاتا ہے، حوض پر بھرا ہوا ہوتا ہے، سب جگہ مصلی ہوتے ہیں۔ ابھی بھی بڑھ جائے تو ابھی بھی مصلی ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے وسعت عطا فرمائی، اتنی بڑی خوبصورت مسجد عطا فرمائی، تو تقریباً کوئی کتنے 50,000 کا خرچہ ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے مرحومین کی طرف سے اپنی طرف سے لکھوائیں۔